معزز دوستو، ایٹمی پاور سستی بجلی کے ساتھ ساتھ آپ کے ملک کا سب سے بڑا دفاع بھی ہے۔ اگر یہ پاور کسی ملک کے پاس موجود ہے تو اس کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے، ورنہ آپ کو ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے شہروں میں ہونے والے واقعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں 1,05,000 لوگوں کی موت واقع ہوئی اور 94,000 لوگ زخمی ہوئے۔ دوستو، ایٹمی حادثے کی شدت کو ماپنے کا ایک سکیل موجود ہے۔ معمولی دھماکے کو نمبر 0 اور انتہائی خطرناک حادثے کو نمبر 7 دیا جاتا ہے۔ یہ سکیل 1990 میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی نے متعارف کروایا تھا۔ دوستو، آج کی اس منتخب ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے اندر ہونے والے 7 خطرناک ایٹمی حادثات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ دوستو، دنیا کا بدترین اور خطرناک حادثہ 26 اپریل 1986 میں یوکرین کے شہر چرنوبل میں پیش آیا۔ اس وقت ایٹمی پلانٹ کے اندر تجربہ کیا جا رہا تھا۔ ری ایکشن آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی وجہ سے ری ایکٹر کا ڈھکن ایک دھماکے سے اڑ گیا۔ آگ بھڑک اٹھی، تابکاری شعاعیں اور مادے ہر طرف پھیل گئے۔ معزز دوستو، یوکرین اس وقت سوویت یونین کا حصہ تھا۔ پہلے تو اس حادثے کو چھپایا گیا، لیکن جب یہ تابکاری مادے سویڈن اور یورپ کی سرحد تک پہنچے تو سوویت یونین نے اس حادثے کو سرکاری طور پر تسلیم کیا۔ اس حادثے میں 50 لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں اور کئی لوگ اس تابکاری شعاعوں کا شکار بنے۔ تابکاری اثرات اگلی نسلوں تک بھی منتقل ہوئے اور یہاں پیدا ہونے والے بچے مختلف بیماریوں کا شکار رہے۔ 3.5 لاکھ لوگوں نے اس حادثے کے سبب نقل مکانی کی اور محفوظ جگہ پر منتقل ہوئے۔ اس ایٹمی حادثے کو لیول 7 شدت کا درجہ دیا گیا۔ دوستو، دوسرا بڑا دھماکہ جاپان کے شہر فوکوشیما میں پیش آیا۔ 11 مارچ 2011 میں جاپان کے اندر ایک خوفناک زلزلہ آیا جس کی شدت 9.1 تھی۔ یہ زلزلہ سونامی کی وجہ بنا۔ اس وقت پلانٹ کے 6 ری ایکٹر میں سے 3 ری ایکٹر کام کر رہے تھے۔ زلزلے کی وجہ سے ان ری ایکٹر کو بھی بند کر دیا گیا۔ بجلی کا نظام درم برم ہو گیا اور بیک اپ پر موجود جنریٹر بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ ایٹمی ری ایکٹر بند تھے، لیکن ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی دیواریں پگھلنا شروع ہو گئی۔ ان ری ایکٹر کا کولنگ سسٹم ناکارہ ہو چکا تھا۔ ان ری ایکٹر کے اندر ہائیڈروجن گیس جمع ہو رہی تھی۔ اس گیس کی وجہ سے ری ایکٹر نمبر 1 اور 3 کے اندر زوردار دھماکے ہوئے۔ تابکاری مواد آس پاس پھیلنا شروع ہو گیا۔ حفاظتی اقدامات کو دیکھتے ہوئے 15 کلومیٹر تک کا علاقہ خالی کرایا گیا۔ اس حادثے کی وجہ سے 1.5 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی۔ یہ لیول 7 کی شدت کا حادثہ تھا۔ تیسرا بدترین حادثہ روس میں پیش آیا۔ معزز دوستو، دوسری جنگ عظیم میں جب امریکہ نے ایٹمی ہتھیاروں کی مدد سے اپنی طاقت کا بھرپور اظہار کیا تھا، سوویت یونین نے امریکہ کو ٹکر دینے کے لیے اپنی کئی ریاستوں میں ایٹمی ری ایکٹر تعمیر کرنا شروع کیے تھے۔ یہ ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کیے گئے۔ آخرکار 29 ستمبر 1957 کو ان پلانٹس میں سے ایک پلانٹس کے ویسٹیج سٹوریج ٹینک کا کولنگ سسٹم خراب ہو گیا۔ اس کے اندر فالتو تابکاری مواد موجود تھا۔ کولنگ سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت بڑھ گیا اور یہ ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ تابکاری مواد فضا میں شامل ہو کر 780 مربع کلومیٹر تک پھیل گیا۔ 7 دنوں کے اندر 10,000 افراد کو یہ علاقہ چھوڑنا پڑا۔ کیونکہ یہ خفیہ ایٹمی پلانٹ تھے، اس لیے ان کی تفصیل کو پبلک نہیں کیا گیا۔ لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ ان کے جسم سے گوشت اور ہڈیاں الگ ہونا شروع ہو گئیں۔ معزز دوستو، اس حادثے کے اندر تقریباً 100 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اس ایٹمی حادثے کو لیول 6 کا درجہ دیا گیا۔ چوتھا بڑا حادثہ یوکے کے شہر ونڈ سکیل میں پیش آیا۔ دنیا کا بدترین حادثہ 10 اکتوبر 1957 میں پیش آیا۔ 1940 میں انگلینڈ کے علاقے کمبرلینڈ میں ایک نیوکلیر ری ایکٹر تعمیر کیا گیا جس کا مقصد ایٹمی ہتھیاروں کے لیے پلوٹینیم تیار کرنا تھا۔ اس کا نام ونڈ سکیل رکھا گیا تھا۔ جب انگلینڈ کو پتہ چلا کہ امریکہ ایٹمی ہتھیاروں کے لیے ٹریٹیم استعمال کرتا ہے تو انگلینڈ نے بھی ٹریٹیم کو تیار کرنے کے لیے اسی ری ایکٹر کو استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ ری ایکٹر پلوٹینیم تیار کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔
मौजूद दोस्तों 10 अक्टूबर 1957 के दिन रूटीन की चेकिंग के दौरान एटॉमिक टीम ने ये महसूस किया कि रिएक्टर का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। चेकिंग करने पर पता चला कि रिएक्टर के निचले हिस्से में आग लगी है। इस हिस्से में तापकारी मादा मौजूद था जो 2 दिन से मुसलसल जल रहा था। तापकारी मवाद फजा में शामिल हो रहा था। 2 दिन की मेहनत के बाद आग तो बुझा लेगी, लेकिन तापकारी मादे पूरे यूरोप में फैल चुके थे। इस हादसे में 240 लोग कैंसर जैसी बीमारी में मुबतला हो गए। इस एटमी हादसे को लेवल 5 का दर्जा दिया गया। मौजूद दोस्तों 5वां हादसा अमेरिका के शहर 3 माइल आइलैंड में पेश आया। अमेरिकी तारीख का ये बदतरीन हादसा 28 मार्च 1979 में पेश आया। इस हादसे की वजह प्रेशर वाल्व की खराबी थी। उसकी वजह से रिएक्टर को ठंडा रखने वाला पानी लीक होना शुरू हो गया। इस पानी में बहुत ज़्यादा तापकारी मवाद मौजूद था। कूलिंग सिस्टम पानी लीक होने की वजह से रिएक्टर का दर्जा हरारत बढ़ने लगा। शुरू में इस हादसे को छुपाया गया, लेकिन जब तापकारी शुआएं खतरनाक हद तक बढ़ गईं तो इस इलाके को खाली करा लिया गया। मौजूद दोस्तों 3 दिन मुसलसल मेहनत के बाद रिएक्टर का दर्जा हरारत कंट्रोल किया गया। इस हादसे को लेवल 5 का दर्जा दिया गया।